نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر، نہ سجتی ستاروں کی بزم آسماں پر، اور نہ پڑتی نظر مالک دو جہاں پر، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ دانا، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، اور راہ معرفت سے نہ انسان گزرتا، نہ سیر آسمانی فضاؤں کی کرتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نے جہاز بنا لیا، کیا کچھ نہیں کر لیا۔ شاعر لکھتا ہے کہ راہ معرفت سے نہ انسان گزرتا، نہ سیر آسمانی فضاؤں کی کرتا، نہ ادراک بڑھتا نہ احساس ابھرتا، اور جو دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، اور فضا میں صدالن ترانی نہ ہوتی۔ حاضرین محترم توجہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہ، پہلے میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اس کو دیکھیے کیا اس کی کیفیت ہے، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، جبکہ ہمارے پیارے نبی کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے شب معراج کو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حاضر محترم شاعر لکھتا ہے کہ کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، اور فضا میں صدالن ترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، اور نہ صحرا نہ دیوانگی کے طریقے، نہ مستی کے روشن سلیقے۔ ارے جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ آپ آئے تو دل کا بینا آیا، عز سے پیار سے اخلاق سے جینا آیا، اور ذرے ذرے کو جلا حسن دو عالم سے ملی، اور ذرے ذرے کو چمکنے کا قرینہ آیا۔ ان کا آنا تھا، ہمارے پیارے نبی کی آمد تھی کہ کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محلات پر زلزلہ آ گیا، دریائے ساوا بھی خشک ہو گیا، اور سارے کے سارے جو بت تھے وہ منہ کے بل گر پڑے، اور مظلوم انسانیت کو محسن عظیم عطا ہو گئے، جو رحمت للعالمین ہے، جو سرور کائنات ہے، جو نور مجسم ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی سیرت و کردار سے ہے روشنی ہر سو، اسی نے ظلمت شب سے ہے زمانے کو نکالا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سامعین محترم، ابو لہب کا انتقال ہو گیا۔ ابو لہب حضور کے چچا تھے، لیکن آخری وقت تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، مشرک تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی حضرت عباس کو 1 سال کے بعد خواب میں ملتے ہیں ان کو، تو حضرت عباس پوچھتے ہیں اپنے بھائی سے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ تو وہ فرمانے لگے آپ کی جدائی کے بعد حالت خراب ہے، بس سوموار کے دن ایک دن ہے کہ میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس خود ہی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ سوموار کے دن آقا کریم کی پیدائش ہوئی تھی، انہوں نے اس پیدائش کی خوشی میں نبی ہونے کے لیے نہیں، صرف اپنا بھتیجا ہونے کی وجہ سے اپنی ایک لونی کو، نوکرانی کو، کنیز کو آزاد کر دیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے۔ اس نے خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا۔
تو فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ سوموار والے دن میرے عذاب میں تخفیف اور کمی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آقا کریم کی، میں نے حضور کے لیے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد کو یہ انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا کہ اپنی کنیز کو کہ جا تو آزاد ہے۔ اس وجہ سے، اس برکت سے سوموار کا جب بھی دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی اور تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو آپ تھوڑا غور کریں، یہ تو ایک مشرک کے لیے، ایک مشرک پر اگر اتنی مہربانی ہو سکتی ہے، اتنا کرم ہو سکتا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہر سال محبوب کی محفل مناتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ آل عمران میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ اس سے محبت کرے، فاتبعونی، اے محبوب آپ ان کو فرما دے کہ میری اتباع کرو، تب اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے حضور کی نوکری میں آنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر قرآن فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی گویا اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت نہیں مل سکتی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن ہمارے پیارے نبی کا تذکرہ کرتا ہے، صرف ہمارے پیارے محبوب کی بات کرتا ہے، اسی کے صدقے، اسی کے توسل سے مل سکتا ہے جو بھی۔ حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک، حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تک میں اس کو اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اگر یہ عشق چلتا ہوا ابو بکر تک پہنچا تو صدیق اکبر بن گئے۔ اگر محبت کا پتہ لگوانا ہے تو ابو بکر سے پوچھیں، جن کو حضور کی نسبت کی وجہ سے صدیق اکبر کا خطاب ملا، اور عمر کو عمر خطاب کا خطاب ملا، اور حضرت عثمان غنی کو ذو النورین، آقا کریم نے یک بعد دیگرے دو بیٹیوں کا نکاح آپ سے کیا، ایک کی وفات کے بعد دوسری کا نکاح کیا، اور اس نسبت سے آپ ذو النورین کہلائے، دو نوروں والے کہلائے۔ اور یہ جب عشق علی المرتضیٰ کو ملا تو شیر خدا بن گئے، حیدر کرار بن گئے۔ حضرت محترم، آج امت مسلمہ کی